قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم جا رہے ہوں گے، ان سے لوگ روک کے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لیں۔ میرے بزرگوں سے کسی نے کہا کہ حضرت نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کیا کروں، جاگ نہیں آتی۔ تو فرمانے لگے ارادہ پختہ ہو تو نیند نہیں آتی، عزم مصمم ہو۔ بلکہ آگے ایک بات فرماتے تھے کہ صبح سبزی منڈی جانا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، صبح کچہریوں میں تاریخ ہو تو جاگ آ جاتی ہے، نماز کے لیے نہیں آتی۔ جج کے سامنے پیش ہونا ہو تو جاگ آ جاتی ہے، تمہیں رب کے سامنے پیش ہونے کے لیے جاگ نہیں آتی۔ ما قدر اللہ حق کا قدر ہی، کہا اللہ کی قدر کا جو حق ہے تم نے ادا ہی نہیں کیا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے بلاوے کے اوپر تم حاضر نہ ہو۔ تو فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی محافظت کرو، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پہ درمیانی نماز۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر صحابہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نماز عصر ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ، مطیع بن کے، عاجز اس کے حضور، انکساری کے پیکر بن کے، حکم کو بجا لانے کے لیے، تعمیل ارشاد کے لیے اس کے حضور تم کھڑے ہو جاؤ۔ اور اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشارے سے پڑھ لو، لیکن ترک نہیں کر سکتے۔ یعنی سہولتیں دی ہیں نماز میں، قصر کی ہے، نماز بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت دے دی گئی ہے اگر کوئی مسئلہ ہے کمر میں، یا لیٹ کر پڑھ سکو، اشارے سے پڑھ لو، رکوع و سجود پہ قادر نہیں ہو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، لیکن نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ کا بلاوا ہے، اس کا حکم ہے، اور وہ 5 وقت ہمیں اپنے حضور بلا کے سجدہ ریزی کی تلقین کرتا ہے۔ تو جو شخص نماز ترک کرتا ہے گویا اس نے پورے دین کو ڈھا دیا ہے۔